السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأله سبحانه وتعالى وهو سامع الصوت أن يبلغنا رمضان وجعلنا فيه من عتقائك من النيران يا رب العالمين آمين. ڈیئر ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کی عملی مثال بنیں۔ ناظرین گرامی، ہمارے ہاں اس ماہ شعبان کے حوالے سے بالعموم عبادات اور فضائل کے نام پر اور خصوصاً 15 شعبان کی فضیلت کے حوالے سے وہ بدعات و خرافات کی جاتی ہیں کہ جن کا دین اسلام، دین حنیف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، لیکن آج میرا ٹاپک وہ بدعات و خرافات نہیں ہے، کیونکہ ان بدعات و خرافات کے لیے ہماری شعبان امان ویڈیو سیریز میں ایک الگ ٹاپک ہے۔ جو جاننا چاہے، معلوم کرنا چاہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، عبادات کیا ہیں اور خرافات کیا ہیں، وہ ہماری اس شعبان امان ویڈیو سیریز میں بدعات و خرافات کا ٹاپک سرچ کر لے۔ ناظرین، آج میں اس پورے احادیث کے ذخیرے کے حوالے سے بھی بات نہیں کروں گی جسے شعبان کی فضیلت میں محدثین نے نقل تو کیا ہے، لیکن اس پر ضعیف، باطل، غیر صحیح اور منکر کا حکم لگایا ہے۔ ہمارے ہاں علماء کرام وہ فضائل میں حدیثیں بیان تو کرتے ہیں، شعبان اور خصوصاً 15 شعبان کی فضیلت میں وہ تمام احادیث بیان تو کرتے ہیں، مگر محدثین نے جو ان پر حکم لگایا ہے غیر صحیح کا، ضعیف کا، باطل کا، منکر کا، اسے حذف کر جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اس پر بھی بات نہیں کر رہی، کیونکہ آج کی ویڈیو میں اس ایک صحیح حدیث پر بات کروں گی، وہ صحیح حدیث جو شعبان اور 15 شعبان کی فضیلت میں ثابت ہے، وہ بیان کروں گی۔ ناظرین، کیونکہ وہ صرف ایک حدیث ہے، اونلی ون حدیث، جسے محدثین نے بیان کرنے کے بعد حسن قرار دیا ہے، جو واقعی حقیقت میں صحیح حدیث ہے، وہی میرا آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ آئیے سنیے اور دیکھیے کہ اس صحیح حدیث سے 15 شعبان کی کیا فضیلت ثابت ہے، اور ہم شاید کسی اور طرف ہی جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی تو فضیلت چاہیے نا، ہم بھی تو عبادات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خرافات کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ آئیے اس صحیح حدیث کی روشنی میں صحیح عمل جانیے کہ آخر 15ویں شعبان کی کیا فضیلت ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ حدیث جسے امام احمد اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو امام البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل 15 شعبان کی رات آسمان دنیا پر آتا ہے اور اپنی تمام مخلوق پر نظر کرم کرتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ عز وجل سیطلع لیلة النصف من شعبان على خلقه فیغفر لخلقه الا مشرک ومشاہن۔ ناظرین کرام، دیکھیے اس صحیح حدیث سے 15 شعبان کا نہ تو کوئی روزہ ثابت ہوتا ہے
اور نہ ہی اس روزے کی کوئی فضیلت، نہ ہی اس صحیح حدیث سے 15ویں رات کو جاگ کر عبادت، نوافل، قیام کی کوئی فضیلت ہے، اور نہ ہی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں جاگنا افضل ہے، مانگنا قبول کیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ناظرین، اس صحیح حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اس رات میں مشرک اور قاطع رحم کے علاوہ اپنی ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِخَلْقِهِ إِلَّا مُشْرِكٌ وَمُشَاحِنٌ۔ اگر اللہ نہیں معاف کرتا تو مشرک کو معاف نہیں کرتا، نہیں معاف کرتا تو قطع رحمی کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، بلکہ صلہ رحمی تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ توڑے آپ اسے جوڑیں۔ تو کون ہے جو اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے احباب میں سے، اپنے دوستوں میں سے جو اسے ریجیکٹ کرتا ہے یہ اسے ایکسیپٹ کرے؟ کون ہے؟ کیونکہ اللہ تو تمام کو معاف کر دیتا ہے سوائے قطع رحمی کرنے والے کے۔ اور ہم نے قطع رحمی کیا بنایا کہ جو میرے ساتھ توڑے گا اس کے ساتھ تو میں توڑوں گا؟ نہیں، بلکہ یہی تو صلہ رحمی ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کرو۔ سبحان اللہ! یہ 15ویں شعبان کی رات، اس رات کو یہ میسیج، یہ حدیث شیئر کرنے کا مقصد کہ وہ رات آنے والی ہے۔ کون ہے جو اللہ کے لیے، اللہ سے بخشش پانے کے لیے اپنے دل کو پاک کرتا ہے؟ آپ کے پاس پورا سال ہوتا ہے عبادات کے لیے، روزوں کے لیے، قیام کے لیے، نوافل کے لیے۔ آپ صلاۃ التوبہ بھی پڑھیں، نفلی روزے بھی رکھیں اور نفلی نمازیں بھی پڑھیں، توبہ کے روزے بھی رکھیں اور توبہ کے نوافل بھی پڑھیں، مگر اس رات تو اللہ آپ کے دلوں کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ توبہ کے نفل بھی پڑھتے ہیں، توبہ کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو اپنے اعمال کو شرک اور اپنے دل کو عداوت، بغض، کینہ، نفرت سے پاک نہیں کرتے۔ کرنا یہ ہے کہ 15 شعبان سے پہلے پہلے اپنے دلوں کو پاک کر لیں، ان میں محبت، ان میں امن، ان میں دوستی اور ان میں خوشیاں ڈالیں، خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں۔ ہم نے دنیا میں اپنا تو اپنا، دوسروں کا بھی جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ ہم اس وقت تک خوشی نہیں ہوتے، ہمارے دلوں میں ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی جب تک اگلے کو ہم بے سکون نہ کر لیں۔ بھلا یہ کیسی خوشی ہے؟ تم تو مسلمان ہو، مسلمان کا تو مطلب ہی امن کا پیغام دینے والا ہے، سراسر امن اور خوشی کا مجموعہ ہے، اور تم دوسروں کو تکلیف دے کر، تم دوسروں کو دکھ پہنچا کر خوش ہوتے ہو۔ میرا رب اس رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے اور فَيَغْفِرُ لِخَلْقِهِ إِلَّا مُشْرِكٌ وَمُشَاحِنٌ، اپنی تمام مخلوق کو معاف کرتا ہے سوائے مشرک اور مشاہن کے۔ مشاہن وہ ہے کہ جس کے ساتھ مخلوق برا کرتی ہے تو وہ بھی بدلے میں برا کرتا ہے، جبکہ معافی اس کو ملنی ہے جس کے ساتھ مخلوق تو برا کرے لیکن وہ عدلے کا بدلہ نہیں، بلکہ رب سے معافی مانگنے کے لیے مجھے یہ بتائیے کہ اگر مخلوق میں سے کوئی آپ کے ساتھ بگاڑتا ہے، آپ کا گنہگار ہے، آپ کا مجرم ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے، تو آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ اپنے رب کے کتنے گنہگار ہیں۔ آپ کو اس سے معافی چاہیے، اپنے رب سے، تو آپ کو اس کی مخلوق کو بھی معاف کرنا ہوگا۔ یہی اس رات کا میسج ہے۔ ناظرین کرام، اختلاف کو ختم کیجیے اور اتفاق پر چلیے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم اختلاف کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جو صحیح حدیث ہے اس کو بلا دیتے ہیں۔ ان اللہ سیطلع لیلۃ النصف من شعبان علی خلقہ فیغفر لخلقہ الا مشرک ومشاحن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔